बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं समीउल्लाह अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। करंट अफेयर्स से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बचपन से हम एक जुमला सुनते आए हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अब इस नाजुक दौर से क्या मुराद है ये तो कहने वाले ही बता सकते हैं, लेकिन अमूमन ये जुमला तब बोला जाता है जब मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम बर्दाश्त की बात की जाए तो मेरे ख़्याल में इस वक्त मुल्क वाकई एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। ये क्यों है और इसका मुल्क पर क्या इम्पेक्ट हो सकता है और इसका एक सियासी तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुल्क के अगर हम इस वक्त तीन बड़ी सियासी जमातों की बात करें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तो इनका अगर हम जायज़ा लें तो इनके अंदर, इनके माजी में या इनके मौजूदा हाल में हमें कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियां नज़र आती हैं कि सियासी अदम बर्दाश्त के कल्चर को परवान चढ़ाने में इन पार्टीज़ का क्या रोल रहा और इन पार्टीज़ को इसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, वो एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम पहलू है। अगर सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो सबको याद है कि लेट 80s और अर्ली 90s की जो पॉलिटिक्स थी उसमें इन दोनों सियासी जमातों ने सियासी इख्तलाफात को इस नहज पर पहुंचाया और सियासी अदम बर्दाश्त को इतना बढ़ावा दिया कि वो हमारा सियासी जो एक तारीख़ है उसका एक स्याह बाब है। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ की उस वक्त की क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस वक्त की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया, जिस किस्म की नफ़रतें फैलाईं और जिस तरीके से उनको पाकिस्तान का सिक्योरिटी रिस्क करार दिया और कभी उनको गदार वतन करार दिया, तो वो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई एक स्याह बाब है हमारी सियासी तारीख़ का। फिर अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को कभी भारत नवाज़ करार दिया और कभी उनके ऊपर जिस किस्म की बिलो द बेल्ट किस्म की पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स दी वो भी हमारे तारीख़ी हाफ़ज़ों में वो चीज़, हमारे सियासी हाफ़ज़े में वो चीज़ें काफ़ी हद तक महफूज हैं। लेकिन और हालिया अरसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी के पेट फाड़ कर दौलत निकालने की जो बातें थी और जिस तरीके से अपने सियासी मुखालफिन को सड़क पर घसीटने की जो बातें की गई, और इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में जिस किस्म के कलमात कहे, वो आज मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम में उनको रिपीट करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ें हमारे सियासी तारीख़ी जो हमारा एक सिलसिला है उसमें ये चीज़ें मौजूद रहीं। लेकिन जो एक अच्छा जो पॉजिटिव जो चीज़ हमें देखने को मिली इन रीसेंट टाइम्स में, वो ये है कि इन दोनों बड़ी सियासी जमातों ने अपनी गलतियों से काफ़ी कुछ सीखा और फिर इन्हीं दोनों सियासी जमातों ने मिसाक जमहूरियत भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने और इन दोनों सियासी जमातों की क़यादत ने बैठकर साइन किया। और उसके बाद भी अगर हम हालिया अरसे में देखें तो अभी कल ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ बैठकर बरतानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से एक मिसाक जमहूरियत को रिवाइव करने की बात हुई। और अगर आप इन दोनों सियासी जमातों की लीडरशिप से हटकर अगर इनके कारकुनों की भी बात करें तो हम ये देखते हैं कि इन कारकुनों ने भी उस दौर की जब कि ये सियासी दुश्मनी अरूज पर थी तो उसको अपनी सियासी मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदल लिया और उनके कई दोनों तरफ से सियासी कारकुनों ने एक दूसरे का बहुत ज़्यादा हमें देखा कि जानी नुकसान भी उठाना पड़ा इंतखाबात के दिनों में ख़ास तौर पर। लेकिन अब उनकी लीडरशिप के साथ उनके कारकुनों में भी एक मैच्योरिटी का लेवल हमें नज़र आता है, जहाँ पर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी
پارٹیز کی لیڈرشپ کے غلط فیصلوں کو کرٹیسائز کرنے کی بھی جرت اور ہمت رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے گزر کے اپنی حکومتیں گزار کے اپوزیشن میں رہ کے کافی کچھ لرن کیا, which is a very positive sign. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں ایمرج ہونے والی ایک بڑی سیاسی قوت پاکستان تحریک انصاف کی. ایک چیز جس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان سے کوئی نہیں چھین سکتا, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی شعور کی اگر ہم جو بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں نوجوانوں کی جو شمولیت ہے, اس میں اگر کسی کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, تو وہ حالیہ تاریخ میں تو وہ بلا شبہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے پاکستان میں ایک سیاسی شعور اجاگر کرنے میں اور نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت, جو کہ نوجوان پہلے کبھی بھی سیاست میں حصہ لینا بالکل بھی جو پسند نہیں کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ انتخابی جلسے ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل موومنٹس ہوں, ان میں ہمیں نوجوانوں کا, پڑھے لکھے نوجوانوں کا جو کہ سیاست سے بہت دور تھے, ان کی اب پارٹیسپیشن بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو فل کریڈٹس اینڈ ہیڈس آف ٹو دا لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف. لیکن جو ہمارا جو گلہ ہے جو عمران خان صاحب سے اور ان کی پارٹی سے, کہ موجودہ سیاسی عدم برداشت میں اگر کوئی پارٹی اور کسی پارٹی کے ورکرز ہمیں سب سے آگے نظر آتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی پارٹی ہے. ہم ہمیشہ سے کرٹیسائز اور کرٹیکل رہے مذہب کے استعمال کا, مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے استعمال کے لیے. مولانا فضل الرحمان ہو, جماعت اسلامی ہو, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور باقی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے کرٹیسائز کیا کہ یہ مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن ابھی وہی کام ہمیں جب ہم پی ٹی آئی کی کہ پڑھے لکھے لیڈرز کی جانب سے, ان کے پولیٹیکل فالوورز کی جانب سے دیکھتے ہیں, تو یہ ایک بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ ہے. لیکن اگر ہم اس میں امپروومنٹ کی بھی بات کریں تو it might sound like a very unpopular political statement, بٹ اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی جلسوں میں کی گئی ان کی تقاریر کو دیکھیں, ان کی پولیٹیکل نیریٹو کو دیکھیں, تو ایک کریڈٹ ہمیں مولانا فضل الرحمان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے جو سیاسی جو ان کے جو فالوورز ہیں, جس میں بہت زیادہ بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی ہے اور مدارس میں پڑھنے والے ہمارے اس ملک کے بچوں کی بھی ہے, ان کو سیاسی عمل میں شامل انہوں نے کیا اور ان کو مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بنایا. اور ان کو ان کی تقاریر میں اگر آپ جب بھی دیکھیں مولانا صاحب کی, تو وہ آئین کی بات کرتے ہوئے, جمہوریت کی بات کرتے ہوئے, پارلیمانی بالادستی کی بات کرتے ہوئے, جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوسرا سیاسی رہنما اس قدر زور دیتا ہے کہ آئین کے تناظر میں ان کی ہر بات ہوتی ہے. اور انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو, جو کہ ایک بہت بڑی ایک مذہبی اور سیاسی طاقت ہیں, مدارس میں پڑھنے والے بچے ہوں یا ان کے جو مکتبہ فکر کے چاہنے والے ان کے جو لوگ ہیں, ان کو شدت پسندی سے ہٹا کر مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بنایا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کو بھی, کہ جماعت اسلامی کی بھی اگر ہم بات کریں, ان کی بھی کچھ ہمیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ان کی لیڈرشپ ہمیشہ ذمہ دارانہ بیان بازی کرتی رہی, لیکن کچھ عدم برداشت کا ایلیمنٹ وہاں پر بھی ہمیں ماضی میں دیکھنا پڑا. لیکن انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے لرن کیا اور اب وہ بھی مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کو سیاست میں اختلاف کرنا چاہیے اور آپ کو بات کرنی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کی, ٹرانسپیرنسی کی, رول آف لاء کی. اور اگر آپ کے سیاسی مخالفین نے اگر انہوں نے کچھ پرفارم نہیں کیا ماضی میں, ان کی مس مینجمنٹ رہی ہے, بیڈ گورننس رہی ہے, تو ان ایشوز کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان ایشوز
کی بھرپور طریقے سے اپوزیشن کرنی چاہیے، لیکن جو ہے سیاسی اختلافات کو ذاتی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. ایسی باتیں سیاسی قیادت کو جلسوں میں ان کو مختلف فورمز پہ چڑھ کے اپنے جو آپ کے جو اوپوننٹس ہیں ان کی ذاتی لیول پر جا کے ان کی تضحیق کرنا، ان کو جلسوں میں اگر آپ ایک دوسری سیاسی جماعت کے رہنما کو ڈیزل بولیں گے، اس کو چیری بلاسم بولیں گے، اس طرح کی القابات سے نوازیں گے، تو جو آپ کی جو نیچے کی جو ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے یا آپ کے جو فالوورز ہیں، جو کارکن ہیں، وہ تو پھر وہ کہیں سے کہیں اور بات کو پہنچا دیں گے، اور وہ تو پھر بات گالی گلوچ سے بڑھ کر ہاتھا پائی سے آگے نکل کر خدا نخواستہ جانی نقصان تک پہنچ سکتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کس طریقے سے سیاسی رہنماؤں کو گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑا، ان کے چہروں پر سیاہی پھینکی گئی، ان کو گولیاں کھانی پڑی. تو آپ اپنے سیاسی نظریے کا پرچار ضرور کریں، لیکن برداشت اور رواداری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی حوالے سے جو ہم نے شروع میں جس طریقے سے بات کی اور پچھلے اپنے پروگرامز میں بات کی کہ کوئی بھی ملک ترقی کے منازل تب تک طے نہیں کر سکتا جب تک وہاں پر ایک سیاسی استحکام، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. بلا شبہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ گھمبیر مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ آف کورس ہمارا ایک جو معاشی مسئلہ ہے. پاکستان میں اس وقت 40% سے زیادہ لوگ، یعنی 10 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور وہ بلا شبہ ہمارا ایک معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور غربت کی جب آپ لکیر سے جو لوگ نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان کی یا ملک کی ترقی کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ تو اپنے بچوں کی خوراک کے بارے میں سوچیں گے، وہ اپنے روزگار کے بارے میں سوچیں گے. لیکن ایک چیز جو مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا معاشی مسائل ہوں، ہمارے روزگار کے مسائل ہوں، ہمارے جو بھی مسائل ہوں، وہ لنکڈ ہیں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امریکہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ دنیا میں مقروض ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سپر پاور ہے؟ وہ وہاں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، کنٹینیوشن آف دا پولیٹیکل پروسیس ہے. تو جب تک آپ سیاسی استحکام حاصل نہیں کرتے، اور سیاسی استحکام حاصل ہوگا سیاسی برداشت سے، اور سیاسی برداشت جب ہمارے معاشرے میں آئے گی تو ہم اپنے ملک میں ایک اچھا جمہوری معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. تو اس لیے میری آپ سب نوجوانوں سے جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہ اپیل ہے کہ ضرور سیاست میں حصہ لیں، ضرور آپ اپنی پولیٹیکل جو بھی آپ کی پولیٹیکل کاز ہے، جو بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو بھی آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو ضرور فالو کریں. لیکن اپنے جو اختلافات ہے، اگر آپ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں، آپ تقریر اور تحریر کا استعمال کر رہے ہیں، تو خدارہ اس میں اپنے رویوں کے اندر برداشت پیدا کریں. اور یہی ہمیں اسلام کا بھی درس ہے، اور یہی جو پیغام ہے، اسی کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھا پولیٹیکل کلچر کریٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.